چھٹی جو ہجری ہے، یعنی حضور پاک مدینے میں آ گئے اور جو چھٹا سال تھا اس کو ہم بیان کر رہے تھے۔ غزوہ خندق یہ ہو چکا ہے، اس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے۔ اب جب جنگیں رک گئی تھی، یعنی اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کا ہولڈ تھا اور کافروں پہ روب طاری تھا، اور خندق کی جو لڑائی ہے نا، یہ چونکہ تمام کافروں نے مل کے لڑی ہے، اس میں یہودی بھی تھے، سارے علاقوں کے کافر تھے۔ اب جب سارے علاقوں کے کافر شکست کھا گئے تو پھر جو ہے یہ معاملہ ہوا کہ اب وہ تمام لوگ چپ کر کے بیٹھ گئے کہ اب ان کے ساتھ جو ہے ابھی ہم نے نہیں لڑنا۔ تو اب یہ امن کے دن تھے، تو اس امن کے دنوں میں حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں ان کو خط لکھے، اس پر ہماری گفتگو رکی تھی۔ اب آپ چونکہ وہ خوش نصیب نمازی ہیں کہ آپ جلدی آتے ہیں اور پوری گفتگو سنتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ علم محفوظ ہو جاتا ہوگا۔ اب کئی پھر جھونگا سسٹم والے ہیں کہ آخر میں جھونگے میں علم لیتے ہیں، تو وہ پھر ان کو اتنا ملتا ہے، جھونگے والے کو اتنا ملتا ہے، شروع میں آنے والے منوں کے حساب سے لے جاتے ہیں، اور آخر میں ڈھیری ختم ہو جائے تو پھر جھونگا ہی ملنا ہے۔ مجھے کسی نمازی نے فون کیتا، جی وہ بقیہ گل کدو دسو گے ہو جو یہ خط والی تھی؟ میں کہا اب جلدی آ جائیں تو سن لینا، آخر میں نہیں ہوگا کہ جب تم آؤ تو تمہاری مرضی سے ہم بیان کریں، نہیں، یہ بیان تو جو ترتیب سے چل رہا ہے۔ تو نبی پاک نے پہلا خط جو ہے وہ سلطنت روم جو تھی اس کے مین ہیڈ کوارٹر، جس کا نام تھا ہرقل، اور اس کا لقب ہوتا تھا قیصر۔ یہ قیصر شاہ روم کا لقب ہوتا تھا، اور کسرا یہ شاہ ایران کا لقب ہوتا تھا۔ ان کے بادشاہوں کے یہ لقب تھے۔ اور اگلی ایک اور علم کی بات، مصر کے بادشاہ کا نام فرعون ہوتا تھا۔ یہ فرعون نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ تو مشہور وہ ہو گیا جو حضرت موسیٰ کے خلاف کھڑا ہوا، تو اس کا نام لوگوں کو یاد نہ رہا، اس کا وہ لقب یعنی فرعون۔ تو مصر کے جو وزیر اعظم کو عزیز کہتے تھے، اور جو سب سے اوپر کنٹرول سنبھالتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے۔ تو شاہ روم قیصر ہرقل اس وقت بادشاہ تھا۔ اس کے پاس میں نے آپ کو پچھلے جمعے بتا دیا کہ وہ یعنی خط نبی پاک کا پہنچا بصرہ، اور وہ اس وقت موجود تھا بیت المقدس۔ تو وہاں یہ خط لے کے حارث غسانی اس کا گورنر تھا، اس کے ہمراہ وہاں نبی پاک کا قاصد پہنچا۔ اس کو بتایا گیا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے آپ کے نام خط لکھا ہے۔ اب اس وقت لوگ سیانے کتنے تھے، سمجھدار۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، خط والے کو بٹھا دیا، قاصد کو نبی پاک کے، اور اپنے تمام وزیروں کو اکٹھا کر لیا، عوام کو اس کے اندر نہیں آنے دیا۔ اس کے بعد ہرقل نے کیا کیا کہ مکے کا سب سے بڑا جو تاجر ہے اس کو بھی دربار میں لے آؤ۔ تو اس وقت تجارت کے لیے تجارتی قافلے کا جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھا۔ تو ابو سفیان کو پکڑ کے جو ہے وہاں پر لایا گیا کہ بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ اب محل کے اندر ابو سفیان اور اس کے علاوہ اس کے تمام وزراء، مشیر، سمجھدار لوگ، اس کی فوج کے جو بڑے بڑے سربراہ تھے وہ تھے، اور اس کے ساتھ نبی پاک کے قاصد جو تھے وہ وہاں پر تشریف فرما تھے۔ جب یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو بادشاہ نے کہا کہ دروازے بند کر دو تاکہ عوام تک اندر کے حالات نہ پہنچے۔ اب دروازے بند کر دیے گئے۔ ابو سفیان سامنے کھڑا تھا، کہا کہ چند سوال تم سے پوچھنے ہیں، اس کا جواب تم ایمانداری سے
اور سچائی کے ساتھ دینا۔ ابو سفیان سے پوچھا ہرقل نے، پہلا سوال یہ ہے کہ جس شخص نے تمہارے ہاں اعلان نبوت کیا ہے کہ وہ نبی ہے اور آخری نبی ہے، تو بتائیے اس کا خاندان شریف ہے یا نہیں ہے؟ تو کہا کہ وہ سب سے بہترین خاندان قریش، اور قریش میں سب سے زیادہ عزت والا بنو ہاشم کی شاخ سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سوال کیے کیوں تھے، اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ اب آپ سنتے جائیں۔ اس نے یہ سوال کیوں کیا کہ خاندان اس کا کیسا ہے؟ تو کہا کہ یہ سوال میں نے تم سے اس لیے پوچھا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ شریف خاندان میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس کے دیکھیں دماغ اس ہرقل کا کتنا اعلیٰ تھا، کہا کہ شریف خاندان ہونا یہ نبی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس نے آگے شرافت کو پھیلانا ہوتا ہے۔ تو جو خود شریف نہ ہو تو آگے شرافت کو، شان و شوکت کو، عزت کو، اچھائی کو کیسے پھیلائے گا؟ اگلا سوال اس نے کیا کہ وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا اس کے خاندان میں کوئی اور نبی ہوا ہے؟ تو کہا کہ ان کے خاندان میں حضرت اسماعیل تک کوئی بھی نبی نہیں ہوا۔ حضرت اسماعیل یعنی حضرت ابراہیم کے آگے دو بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب۔ یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، تو سارے نبی ان کی آل سے چلے ہیں، اور حضرت اسماعیل سے نبی پاک کے زمانے تک کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا۔ تو کہا کہ یہ سوال میں نے تم سے اس لیے کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اعلان نبوت کرنے والا کسی کی نقل اتار رہا ہو، دادے پردادے کی نقل اتار رہا ہو کہ بھائی میرا دادا نبی تھا تو میں بھی نبی بن جاتا ہوں۔ تو کہا کہ میں نے سوال اس لیے کیا ہے کہ اگر نقل اتار رہا ہے تو پھر وہ نبی نہیں ہو سکتا، یا پھر ہم اور تصدیق کریں گے کہ ہو سکتا ہے نقل اتار رہا ہے۔ تو چونکہ ان کے خاندان میں کوئی نبی ہوا نہیں ہے تو پھر وہ سچا آدمی ہے۔ تیسرا سوال کیا اس نے ہرقل نے کہ وہ شخص اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا کہ ان کے خاندان میں بادشاہ بھی کوئی بھی نہیں گزرا۔ بادشاہ بھی جو آئے، حضرت داؤد کو بادشاہت ملی، حضرت سلمان کو بادشاہ ملی، حالانکہ وہ نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے، تو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ تو کہا کہ کوئی بادشاہ نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تو کہا کہ اگر ایسا ہے تو یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے کہ کہیں وہ شخص بادشاہی کے لالچ میں نہ یہ سارا کچھ کر رہا ہو کہ سارے لوگ میرے پیچھے لگ جائیں اور میں سب کا بادشاہ بن جاؤں، تو اس لالچ کے اندر وہ نبوت کا اعلان نہ کر رہا ہو۔ چوتھا سوال اس نے یہ کیا کہ ان کو ماننے والے وہ غریب ہیں یا امیر ہیں؟ تو کہا کہ ان کو ماننے والے زیادہ لوگ غریب ہیں۔ کہا کہ اگر ایسا ہے تو وہ واقعی نبی ہے۔ یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ شروع سے آخر تک جتنے نبی آئے سب سے پہلے ان کو ماننے والے غریب تھے۔ کئی لوگ غریب ہونا تو ٹینشن میں رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ رب کی تقسیمیں ہیں، یاد رکھیں۔ امیر بھی حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، بڑے بڑے امیر صحابہ گزرے ہیں، لیکن یاد رکھنا کائنات عالم میں جلدی اگر معرفت اور نور کسی کو ملتا ہے نا تو وہ غریب کو ملتا ہے، کیونکہ غریب کے دماغ میں جلدی اللہ کی محبت آتی ہے، اس کے پاس مادیت تو ہوتی نہیں ہے، اس کو گمراہ کرنے کا سامان ہوتا نہیں ہے، وہ رل ڈب کے وہ پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے۔ بیمار ہو تو وہ 10 روپے کی دوائی لے لے تو وہ رب کی منتیں کرتا ہے، جلدی ٹھیک ہو جاؤں اللہ، ہن اگلے دانت ہینڈ نہیں تھی دوائی کیویں لواں گا، تو اللہ اسے جلدی یاد آتا ہے۔ امیر بندے نو پتہ ہے ٹیکا اثر نہیں کرے گا تے شیخ زید چلا جاواں گا، اوتھے نہیں تے اگا ٹر جاواں گا۔ اس کا اعتماد مال پہ ہوتا ہے، غریب کا اعتماد رب پہ ہوتا ہے۔ تو نبیوں کو جو سب سے پہلے جنہوں نے مانا ہے وہ غریب لوگ ہیں، پھر امیر بھی آتے گئے، سارے آتے گئے۔
تو ہرقل نے یہ سوال کیا کہ وہ ماننے والے غریب ہیں یا امیر ہیں؟ تو بتایا گیا کہ غریب زیادہ ہیں. کہا کہ بالکل وہ میرے اس سوال پہ بھی پورا اترا ہے، وہ نبی ہے. اور اگلا سوال کیا، اگلا بڑا لطف والا سوال ہے. ہرقل کہتا ہے جو اس کو مان لیتا ہے بھاگ تو نہیں جاتا، واپس پلٹ تو نہیں جاتا؟ کہا کہ حضرت اس کو جو مان لیتا ہے پھر انگاروں پہ بھی لٹائیں تو وہ واپس نہیں جاتا، اس کی رگیں کاٹ دیں تو وہ واپس نہیں جاتا، اس کی آنکھیں نکال لیں تو وہ واپس نہیں جاتا، اس کے کان کاٹ دیں تو وہ واپس نہیں جاتا، اس کے سینے میں جو ہے وہ نیزہ کھبو کے اس سے اس کے سینے کو چرخ چرخ کر کے کاٹا جائے اور جگر چھلنی کر دیا جائے تو جو اس کا ہو جاتا ہے پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے. کہا کہ یہ اس کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ جس نے بھی سچے دین کو اپنایا ہے پھر وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. اس لیے نہیں چھوڑتا کیونکہ اس کی رگوں میں دین کی لذت آ جاتی ہے. اسلام کو ماننے کے بعد جس نے دل سے مانا ہے وہ پھر دین کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ دین کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ دین کا ہی ہو کے رہتا ہے اور دین سے وہ دور نہیں جاتا. اگلا سوال اس نے کیا، ہرقل نے بڑی عقل مندی اور دنائی کا سوال. وہ سوال یہ تھا کہ اس کے جو ماننے والے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ اس کے ماننے والے وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ کہا کہ ہم نے تو بڑی کوشش کی گھٹ جائیں لیکن وہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے تو زنجیریں بھی ڈالی کہ اب اس کو ماننے والا کوئی ہو نہ، لیکن کیا ہے کہ وہ تو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھتے ہیں. حضرت عثمان غنی شہزادہ تھا، تاجر کا بیٹا تھا اور ریل پیل تھی پیسے کی، لیکن مانا تو ایسے مانا کہ ان کا جو چاچا یا ماما تھا وہ ان کو چٹائی میں لپیٹ دیتا تھا. اب بندہ امیر گھرانے کا ہونا تو اس کو تو کانٹا بھی لگ جائے تو درد زیادہ ہوتی ہے. تو اب شہزادہ آدمی ہو اور کھانا پینا اچھا ہو، چٹائی میں لپیٹ کے دھواں چھوڑتے تھے کہ ان کو چھوڑ دو. تو کہا کہ ناز و نعم میں پلا ضرور ہوں لیکن اب مان چکا ہوں میری ماں، اب تو میں رسول اللہ کا بن کے ہی رہوں گا. تو کہا کہ ہم نے تو تعداد گھٹانے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن کیا کریں، ان کی تعداد گھٹتی نہیں ہے بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. کہا یہ بھی نبی کا خاصہ ہے کہ اس کو جب وہ اعلان نبوت کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ لوگ، آخری نبی کے ساتھ لوگ ملتے جائیں گے. ہم نے تو انجیل میں پڑھ رکھا ہے، وہ عالم تھا وہ بادشاہ، تو انجیل کا عالم تھا ہرقل. تو وہ یہ اس لیے سوال کر رہا تھا کہ میں نے پڑھ رکھا ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو اس کے ساتھ لوگ ملتے جائیں گے، شامل ہوتے چلے جائیں گے. اس کے بعد اس نے اگلا سوال کیا ہرقل نے. وہ پوچھتا ہے کہ وہ وعدہ پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا. کہا کہ وعدے کا تو وہ بڑا پابند ہے، جب بھی اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے تو دشمنی ہماری تھی لیکن انہوں نے وعدے کو وفا کیا ہے. تو یہ ہرقل نے اس کا جواب دیا. یہ بڑی دنائی کی باتیں ہیں، اگرچہ سوال کرنے والا عیسائی ہے لیکن اس نے دیکھیں کتنی دنائی سے گفتگو کی، چند سوالوں میں نچوڑ نکال لیا. اس نے کہا یہ میں نے اس لیے پوچھا ہے کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ دغا باز نہیں ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ بے وفا نہیں ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ دھوکے باز نہیں ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ وعدہ خلاف نہیں ہوتا ہے. تو تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ زندگی میں کبھی بھی انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی. یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ جو محمد بن عبداللہ اعلان کر رہے ہیں وہ خدا کی قسم سچے اور حق ہے. اگلی بات سنیے اور آخری بات جو اس نے سوال کیا ابو سفیان سے کہ وہ تم سے بات کیا کرتا ہے، تمہیں دعوت کس بات کی دیتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ تم اس کی مان لو. تو کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شرک نہ کرو، بت پرستی سے باز آ جاؤ، اور اگلی بات کرتے ہیں کہ محبت کو عام کرو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پاک دامنی اختیار کرو، پاکیزہ بن کے رہو، اپنے وجود کو گندے کاموں سے بچا کے رکھو. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وعدہ خلاف نہ بنو، وعدے کے پابند بنو. یہ چند باتیں ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں بولی تھی کہ نبی پاک یہ کہتے ہیں کہ شرک نہ کرو، پاک دامن بن کے رہو،
محبت کو عام کرو، حقوق جو ہے وہ پورے کرو، اور اس کے بعد اس چیز کا خیال رکھو کہ وہ جو تمہارے متعلق جتنے لوگ ہیں ان کو پریشان نہیں کرنا اور ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ یہ الفاظ جب اب اس پہ میں تشریح نہیں کروں گا، یہ تو ہر مسلمان کو اب سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا وعدے کا پابند ہے، کتنا پاک باز ہے، کتنا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور دوستو، یہ اپنی زندگی کو خود آپ آئینے میں دیکھو۔ آئینہ کون سا؟ ضمیر کا آئینہ اور فکر کا آئینہ، اسلام کا آئینہ، اس میں دیکھو۔ اگر کبھی دل میں زنا اور بدکاری کے بارے میں دلچسپی پیدا ہو تو اسی وقت اللہ سے معافی مانگنا اور رب تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں۔ زندگی میں کبھی بھی اگر کسی شخص سے گناہ یہ ہوا ہے بدکاری والا تو معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور آئندہ نہ کرنے کا عہد مصمم کریں کہ میں نے بدکاری نہیں کرنی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو نبی پاک نے کافروں کو بولی تھی جب اسلام شروع ہو رہا تھا۔ آخر اس کے اندر، حالانکہ اس وقت قرآن مجید کے سارے حکم تو نازل نہیں ہوئے تھے، اس وقت تو صرف کلمے کی دعوت نازل ہوئی تھی کہ ان کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، باقی قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ تو نبی پاک جو دعوت دے رہے تھے وہ دعوت حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے فطرت کی بنیاد پر، کہ زنا کو فطرت ناپسند کرتی ہے، بدکاری کو ہماری جو فطرت ہے وہ اس کے مخالف ہے۔ کیونکہ زمانے کے شرابی کبابی بندے سے بھی اگر آپ یہ کہہ دو کہ میاں تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے تو تو پسند کرے گا، تو مجھے بتاؤ کوئی بندہ کہے گا ہاں میں پسند کروں گا؟ کوئی کہے گا؟ اور اگر کسی سے کہا جائے کہ یہی عمل تیری ماں کے ساتھ کوئی کرے تو تو پسند کرے گا، تو غصے میں سیخ پا ہو جائے گا، آنکھیں سرخ ہو جائیں گی۔ اور اس کو بول دیا جائے کہ تیرے جو ہے وہ خالہ کے ساتھ رشتے گنوائے جائیں تو وہ اسی وقت بندے کو قتل کر دے۔ لیکن حیا نہیں آتی دوسرے کی بیٹی کے اوپر جب بندہ ہاتھ ڈالتا ہے، خون خار خنزیر کی طرح وہ ہوتا ہے اس ٹائم۔ میں باتیں سچی کر رہا ہوں، اس ٹائم جب بندہ زنا کرتا ہے نا، زنا صاف لفظ بول رہا ہوں، اس وقت وہ خون خار خنزیر کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ غیر منقوہ پر ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے وہ، اس کو حیا نہیں آتی۔ کسی کی بہن ہے، اسی وقت عین اسی حالت میں ساتھ والے کمرے میں اسے اپنی بیٹی نظر آ جائے تو غرق نہیں ہو جائے گا؟ لیکن جس کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا وہ زمین سے پھوٹ کے نکلی ہے؟ کیا وہ پہاڑوں سے نکلی ہے؟ کیا اس کا کوئی باپ نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی بھائی نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی چاچو نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی ماموں نہیں ہے؟ لوگ عجیب ہیں جناب، خود عیش کرو۔ اچھا پھر ہماری غیرت ایسی ہے، 10 عورتوں کے ساتھ لوگ بدکاریاں کرتے ہیں اور اپنی بیٹی کی کال بھی پتہ لگ جائے تو گولی مار دیتے ہیں۔ مار دو اس کو، تو مار تو پھر تجھے بھی دینا چاہیے کہ تو بھی تو وہی کام کر رہا ہے جو اس لڑکی نے کیا ہے۔ تو عورت تو مار دینے کے قابل ہے اور مرد پھول ڈالنے کے قابل ہے۔ مرد عیاشی کرے، مرد گلچھرے اڑائے، مرد جو کچھ مرضی کرتا رہے، مرد کو کوئی پوچھنے والا نہیں، مرد کو کوئی روکنے والا نہیں، مرد کو کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ تو پتہ چلا نا، مرد جب بدکار ہوتا ہے تو اس وقت خون خار خنزیر کی طرح ہوتا ہے، اس کے من میں نہ ایمان ہوتا ہے، نہ نور ہوتا ہے، نہ روحانیت ہوتی ہے۔ اس کو اس وقت اللہ بھی لعنت ڈالتا ہے اور اس پر فرشتے بھی لعنت ڈالتے ہیں، جنات بھی لعنت ڈالتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ جوانی کو سنبھال کے رکھو، اس پہ پاؤں دبا کے رکھو، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر تڑپتے رہ جاؤ گے۔ نبی پاک قرآن کے نزول ابھی پورا نہیں ہوا ہے اور اس ٹائم کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا من صاف رکھو، ہو گئیاں غلطیاں تو معافی منگو۔ اللہ تعالیٰ بڑا سونا رب ہے۔ بندہ جدو آندہ سونے ربا کرتوت ہو گئے، ان میں آیا بیٹھا
رب فرماندا آ گئی ہیں بھولے ہوئے بسرے ہوئے بندے، جا میں تینوں معاف کر دیتا۔ پھر انہوں آدھے، اچھا ایک ہماری عادت جو اس سے بھی بڑی ہے، گناہ سے بھی بڑی ہے، وہ کیا ہے؟ بیلیوں میں ڈسکس کرنا اپنا گناہ، بیلیوں کو بتانا کہ میرا تعلق اس سے ہے، بیلیوں کو بتانا کہ یہ رات میں نے اس کے ساتھ گزاری ہے۔ شرم حیا تو نہیں آتی اس وقت بندے کو کہ جب وہ رب کے غضب والا کام کر کے فخر کر رہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ رات گزاری ہے۔ میرے نوجوان دوستو، تمہارے لیے خاص طور پہ، تم اس عمر کے حصے سے گزر رہے ہو کہ چاروں جانب سے شیطان اپنے ہتھ کنڈے لے کے کھڑا ہے اور تمہیں کھینچنا چاہتا ہے۔ شیطان کی طرف نہ جانا، محبوب رحمان کی طرف جانا، نبی پاک کی طرف میرے نوجوان ساتھی جانا۔ انشاءاللہ تعالی پاک رہو گے نا، زندگی بھر تمہارا من اندر ہی اندر میں تمہیں خوشی کرے گا۔ کیسے؟ کہ اللہ کے کرم سے میں نے زنا نہیں کیا ہے۔ تمہارا من اندر خوش ہوگا اور تمہاری دھڑکنیں منور ہوں گی اور تمہاری رگ رگ اور روح روح خوشحال ہوگا کہ تم اس وقت فخر سے مجھے بتاؤ میرے بیلیو، تمہاری شادی ہوگی، تمہارے بچے ہوں گے، وہ جوان ہوں گے، تو فخر سے نہیں بولو گے بیٹا تم خوش نصیب ہو تمہارے باپ نے کبھی زنا نہیں کیا ہے۔ اس وقت وہ ایک بولا ہوا جملہ تمہارے سینے کو تمہارے بیٹے کے سامنے چوڑا کرے گا۔ اے نوجوانوں، پاک باز نوجوانوں جو بالکل اس طرف نہیں آئے ہو تو زندگی میں کبھی بھی نہیں آنا، تمہارے سامنے برہنہ مخالف جنس آ جائے تو بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا، تم نے توجہ رکھنی ہے تو گنبد خضرا کے مکین کی طرف رکھنی ہے۔ تو جب یہ الفاظ کہے نا ابو سفیان نے جب یہ لفظ بولے تو ہرقل نے پتہ کیا کہا؟ جب یہ کہا نا کہ نبی یہ پیغام دیتا ہے، اب ہرقل کی گفتگو سنیں۔ ہرقل اس کے بعد کہتا ہے، اپنے جہاں تخت پہ بیٹھا تھا نا تو پاؤں مار کے کہتا ہے، اپنا پاؤں نیچے زمین پہ مارتا ہے اور کہتا ہے لوگو میری بات سن لو، یہ جو مکے میں صدا بلند ہو رہی ہے یہ شخص اس جگہ کا بھی مالک بن جائے۔ اپنے تخت پر پاؤں مار کے کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس جگہ کا مالک بھی یہی بن جائے گا۔ اچھا جو درباری تھے وہ تو عیسائی تھے اور وہ کیسے پسند کریں ہرقل کی اس بات کو، وہ خون خار ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ ہرقل جان چکا تھا کہ آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جان گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ خط پڑھ کے سناؤ۔ خط کھولا گیا اور خط میں بسم اللہ سے وہ خط شروع ہو رہا تھا اور اس میں یہی الفاظ تھے کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ قاصد تمہارے پاس آیا ہے، تم اور تمہاری ساری رعایا غیر اللہ کو سجدہ چھوڑ کے اللہ کے عبادت میں مصروف ہو جاؤ اور اسلام قبول کر لو تو تمہارا بھلا ہوگا۔ اور آخر میں یہ جملہ تھا نبی پاک کا، اگر تم نہیں قبول کرو گے تو گواہ ہو جاؤ ہم نے دعوت تم تک پہنچا دی ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم نے دعوت تم تک پہنچا دی ہے۔ یہ بات جب خط پڑھا گیا تو وہ اور غصے میں درباری آ گئے۔ اب وہ دروازوں کی طرف بھاگنے لگے، بھی ہمارا جو بادشاہ ہے وہ دین چھوڑ رہا ہے تو ہم قوم کو بتائیں۔ اب دروازے لاک تھے، بند تھے۔ ہرقل نے دیکھا کہ بھائی یہ تو کھاتا ہی چوڑ ہو رہا ہے، یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، بادشاہت جائے گی۔ اللہ اکبر، رب سے پناہ مانگا کرو طاقت کی نحوست سے۔ بڑے بڑے طاقتور صرف اس نشے کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مان گیا تھا، سب مان گیا تھا، لیکن جب دیکھا کہ طاقت جا رہی ہے، سلطنت جا رہی ہے، قوت جا رہی ہے، تو پتہ کیا کہتا ہے؟ او لوگو ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ٹھنڈے ہو جاؤ۔ درباریوں کو ٹھنڈا کیا اور پتہ کیا کہتا ہے؟ میں تو تمہیں آزما رہا تھا کہ تم کتنے پکے ہو۔ اب اس نے پانسا پلٹ لیا، میں تو تمہیں آزما رہا تھا کہ تم کتنے پکے ہو، ہاں میں اسی کے اوپر ہوں، ٹینشن نہیں لینا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمارا دین سچا ہے۔ تو بالآخر وہ صرف کرسی کے لالچ میں اس نے نبی پاک کو پہچاننے کے بعد بھی کلمہ پڑھنے سے وہ بندہ محروم رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا میرے دوستو؟ نبی پاک سرور کائنات، یہ ہرقل شکست کھا گیا تھا حضرت عمر کے
دور میں ہرکل کو شکست ہو گئی تھی اور پورا خطہ حضرت عمر فاروق اعظم نے فتح فرما لیا تھا۔ اب اگلا جو خط تھا وہ شاہ ایران یعنی کسریٰ خسرو پرویز کے طرف نبی پاک نے، اس وقت وہ کسریٰ یعنی جو ایران، یہ ہماری پٹی ایران کی پٹی ہے، ہم عجم کے لوگ ہیں، یہ پٹی ساری ایران میں آتی ہے اور ان سارے خطوں پر ایران کا بادشاہ حکومت کرتا تھا، تو اس کا نام تھا خسرو پرویز۔ اس کی طرف جب نبی پاک کا خط پہنچا اور پڑھ کے سنایا گیا کہ اے خسرو پرویز، تمہیں محمد عربی کی دعوت ہے اور تم ان کے کلمہ پڑھ لو اور ان کی امتی ہو جاؤ، یہ لفظ جب اس کے سامنے پڑھے گیا اور ٹرانسلیٹ کیا گیا، کیونکہ یہ فارسی تھے اور عربی میں حضور پاک کا خط تھا، تو اس نے خسرو پرویز نے جو تھا وہ خط پھاڑ دیا۔ پھاڑنے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد زمین کے اوپر نبی پاک کے خط کو پھینک دیا اور قاصد واپس آیا حضور فخر، اس نے پتہ تکبر میں کہا تھا کہ وہ کھجوریں کھانے والے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان کا کلمہ پڑھیں، یعنی مکے کے لوگ جو کھجوروں پہ پلتے ہیں وہ ہم بادشاہوں کو کہ جو سونے کے پیالوں میں اور چاندی کے گلاسوں میں پانی پیتے ہیں اور سونے کے پیالوں میں ہمارے لیے کھانا رکھا جاتا ہے، ریشم ہمارے نیچے بچھا ہوا ہے، ایسے ہی آج کل ہوتا ہے نا، جس کے بعد 4 پیسے آ جائیں تو وہ سمجھتا ہے بس میں ہی ہوں، تو وہ یہی کہتے تھے کہ جناب یہ سارا ہمارے پاس ہے۔ وہ عرب کے لوگ صحراؤں میں رہنے والے اور اونٹ چرانے والے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے چلو، اس نے حضور جان رحمت کا خط جو ہے وہ شہید کر دیا، پھاڑ دیا اور زمین پر ڈال دیا۔ جب نبی پاک کے پاس قاصد آیا اور بتایا کہ شاہ ایران نے یہ حالت کی ہے، تو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزقا کتابی مزق اللہ ملکہ، یہ الفاظ کہے اس نے میرا خط پھاڑا ہے، رب اس کی سلطنت کو پھاڑ کے رکھ دے گا۔ یہ نبی پاک نے کہا، مزاقہ کا مطلب ماضی ہے، یعنی رب نے اس کی سلطنت پھاڑ دی۔ اللہ، نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کی سلطنت پھاڑ دے گا، یہ نہیں کہا، کہا کہ اس نے میرا خط پھاڑا، مزاقہ پھاڑا، مزق اللہ رب نے پھاڑ دیا، اس کی سلطنت پھاڑ دی۔ تو نبی پاک نے بتا دیا جو ہمارے مخالف آئے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ وہ جو خسرو پرویز تھا، چند دن گزرے تھے کہ اس کا سگا بیٹا کمرے میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، باپ کے پیٹ میں خنجر مارا سلطنت کے نشے میں اور اس کا پیٹ پھاڑ کے رکھ دیا، اور نبی کے جو مبارک خط تھا اس کو پھاڑنے کے بدلے رب نے اس کا پیٹ پھاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ غیرت مند ہے اور اللہ حیا والا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کارٹونسٹ جس نے کارٹون بنائے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کی گستاخی کی، زمانے بھر کے لوگوں نے احتجاج کیا، مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا، لیکن اس کو کوئی سزا نہ دلوا سکا۔ اور اللہ تو غیرت والا ہے نا، یہ ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے، اللہ نے اس کارٹون بنانے والے کو ایسی سزا دی، اپنے ملک میں اپنے گاڑوں کے ہمراہ جا رہا تھا، ٹرک کے اندر گاڑی لگی، اس کو آگ لگی اور اس کے اوپر آپ وہ ویڈیو دیکھیں، اس آگ کو بجھانے کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کی گئی، کوشش کی گئی کہ جلدی آگ بجھ جائے، لیکن جوں آگ بجھانے کے سامان اس پہ ڈالے جاتے آگ بھڑک اٹھتی، اس کی چیخو پکار اور چلاتا، رب نے جلا کے مارا، رب نے اس خنزیر کو جو ہے وہ کوئلہ بنا کے مارا، رب نے اس کو کارٹون سے بھی بدتر شکل میں مارا، اور رب نے بتا دیا لوگوں میرے نبی کے گستاخ کو کوئی پوچھے نہ پوچھے، میں رب خود بدلہ لینے کے لیے کافی ہوں۔ اللہ ہمارے نبی سے پیاری اتنا کرتا ہے، شاہ ایران پیٹ پھاڑ دیا، سگے بچے نے پیٹ پھاڑ دیا ابے کا، اور کہا یہ دیکھ یہ صلہ ملا ہے تمہیں نبی کے خط کو شہید کرنے کا، اور پھر ساری سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور پھر رب تعالیٰ نے
وہ نبی پاک نے وہیں پر کہہ دیا تھا اے مسلمانوں سن لو، رب روم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دے گا، ایران بھی تیرے ہاتھ میں دے دے گا۔ یہ نبی پاک نے اس وقت ہی بول دیا تھا، بتا دیا تھا جب چند صحابہ تھے، حضور نے کہہ دیا روم بھی تمہارے جھنڈوں تلے ہوگا اور ایران بھی تمہارے جھنڈے تلے ہوگا۔ اور نبی کی اس بات کو اللہ نے سچ کر دکھایا، کیونکہ وہ نبی ہے ہی سچا، کبھی حضور جان رحمت جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ پھر نبی پاک کا خط مصر کے جو عزیز مصر تھے، مصر کا جو اس وقت کنٹرولر تھا، اس کی طرف حضور کا خط پہنچایا گیا۔ نبی پاک کا خط عزیز مصر نے پکڑا، اس کی عزت کی، وہ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن اس نے معذرت کرتے ہوئے حضور فخر عالم کی طرف تحائف بھیجے، اس نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ اس نے دو لونڈیاں، ایک کا نام تھا ماریا قبطیہ جس سے حضور نے خود نکاح فرمایا، حضرت ماریا قبطیہ حضور کے عقد میں آئی، اور حضرت ماریا سے حضرت ابراہیم جو نبی کے بیٹے ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے، وہ بھی حضرت ماریا کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں جو شاہ مصر نے ان کے لیے بھیجی تھی مصر سے۔ اور دوسری جو خاتون تھیں جو انہوں نے بھیجی نبی پاک کی بارگاہ میں، وہ حضرت سیرین تھیں، ان کا نکاح نبی پاک نے حضرت حسان بن ثابت سے کروایا، اور اس خاتون سے حضرت حسان بن ثابت کے بیٹے حضرت عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک گدھا تحفے میں بھیجا جس کا نام یافور تھا، جس پر حضور اکثر سواری فرمایا کرتے تھے، اور ایک کھچر تحفے میں بھیجا جس کا نام دل تھا، یہ بھی نبی پاک کی خدمت میں تھا، اور 1000 مسقال سونا اور ایک غلام، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شاہ مصر نے تحفہ بھیجا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ بہرحال اس نے حضور کے خط مبارک کی عزت فرمائی، اور پھر مصر کی حکومتیں چلتی بھی رہیں، اور مصر پر جو ہے معاملات ویسے نہیں ہوئے جو ایران پر ہوئے۔ پھر آپ نے خط، جو چوتھا خط تھا، بڑی سلطنت، وہ نجاشی یعنی حبشہ، آج کل جو سوڈان ہے، اس طرف حضور نے بھیجا، وہ بھی بادشاہ نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ پھر حضور فخر عالم نے جو 5واں خط تھا وہ یمامہ کے بادشاہ کو بھیجا۔ یہ یمامہ کا علاقہ تھا نجد سے آگے، اس طرف جو شخص تھا اس کا نام تھا حوزہ، اس کی طرف حضور نے خط بھیجا، اور اس بندے نے کیا کہا کہ میں مسلمان تو ہو جاتا ہوں لیکن بادشاہ مجھے بنا دو۔ بات جیسے بارگیننگ ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ میں تیرے حق چ بہ جانا لیکن اے سیٹ مینوں دے دے، تو وہ بھئی میں مسلمان ہو جاتا ہوں لیکن یہ ہے کہ بادشاہ مجھے آپ بنا دیں۔ تو نبی پاک نے جواب دیا، اسلام جو ہے وہ ملک گیری اور سلطنت کا طالب نہیں ہوتا، مسلمان تو صرف اللہ کا طالب ہوتا ہے، اس کو تو صرف اللہ سے پیار ہوتا ہے، وہ طلب میں اور غرض میں کلمہ قبول نہیں کرتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی اس شرط کو قبول نہیں فرمایا۔ چھٹا خط جو بڑے علاقے کی طرف بھیجا گیا وہ حارث غسانی کی طرف بھیجا گیا، جو علاقہ غسان کا بعد میں بادشاہ بنا تھا، اس کی طرف حضور کا خط آیا۔ جیسے ہی خط آیا تو وہ کہتا ہے فوجیں اکٹھی کرو، یہ مدینے والے کیا جرت رکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ سرغنو کرنا چاہتے ہیں، ہم لڑائیاں کریں گے۔ اور اس کے اس تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ غزوہ تبوک بھی ہوا، اور اس طرح ایک اور غزوہ بھی ہوا، لیکن ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا، اور تمام جو بدبخت متکبر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست سے پاش فرما دیا۔ میرے دوستو، اس طریقے سے یہ چھٹی جو سن ہجری تھی اس کا یہ سلسلہ طول و عرض کے اندر جو ہے وہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اعلان نبوت کے بعد تبلیغ میں گزرا اور قاصدوں کو پھیلانے میں گزرا، اور پھر حضور پاک نے ایک گروہ کو نجد کی طرف بھیجا تھا محمد بن مسلمہ کی قیادت میں، جنہوں نے وہاں پر فتح حاصل کی تھی۔ وہ ایک ڈیٹیل واقعہ ہے، اس کو آج ہم بیان نہیں کریں گے، وقت چونکہ مکمل ہوا۔ میرے دوستو، پھر 7 سن ہجری شروع ہو جاتی ہے، اور 7 سن ہجری میں جو پہلا واقعہ رونما ہوتا ہے محرم الحرام میں، وہ خیبر کی جنگ ہے جس میں حیدر قرار نے جھنڈے گاڑے تھے۔ لیکن آپ اتنی بات بس سنتے ہیں کہ خیبر تھا اور اس کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا۔ خیبر تھا کیا؟ خیبر آباد کیسے ہوا؟
خیبر میں قلعے کتنے تھے، خیبر میں قومیں کتنی تھیں، خیبر والے بزنس کیا کرتے تھے، خیبر والوں کے خلاف حضور نے لڑائی کی کیوں، خیبر مدینے سے دور کتنا تھا، خیبر میں کتنے دن جنگ رہی، خیبر میں حرب کون تھا، اور حیدر کرار نے اس کے گٹا کیسے اتارا تھا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ سن سکیں گے۔ اللہ رب العالمین آئندہ 16واں جمعہ ہے سیرت النبی کے حوالے سے، اور آپ اس پوری ڈیٹیل گفتگو کو جس میں آپ اسلام کے انوار، اور اگلے جمعے ایک اور لطف والی بات آپ نے سننی ہے۔ ایک بندہ تھا بکریاں چرانے والا جس کو حضور نے کہا تھا عمیلا قلیلاً اجیرا کثیرا، کہ عمل اس نے تھوڑا کیا ہے اجر یہ زیادہ پا گیا ہے۔ یہ کون تھا، کیا کرتا تھا، اس کو آپ آئندہ جمعے سٹارٹ والے سن سکیں گے، بعد والے کے لیے اللہ ہی حافظ ہے، وہ کدھرے پھر پڑھ لون۔ تو جو شروع میں آئیں گے، یہ چونکہ گفتگو 7 ہجری سے شروع ہوگی، سریہ نجد یہ اصل میں غوثیہ مسجد میں بیان ہو چکا تھا تو میں نے اس کو دوبارہ تذکرہ نہیں کیا ہے۔ 7 ہجری کو آپ آئندہ جمعے ذات القرد ایک واقعہ ہوا، نبی پاک کی چراگاہ پر کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، وہ کون تھے اور ان کو کس نے بھگایا تھا اور نبی پاک نے کیا برکت دی تھی، اور پھر ابو رافع مارا گیا تھا، وہ کون تھا اور اس کو کس نے مارا تھا، مارنے والے کو کیا انعام ملا تھا، یہ ساری باتیں 16ویں جمعے میں آپ سن سکیں گے۔